السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں جہیز کے بارے میں۔ سسرال میں جو بھکاری جاتا داماد بھکاری بن کے اور جہیز مانگتا ہے اس کے بارے میں۔ ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر اس کو سسرال بھیجتے ہیں۔ یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے۔ بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے، کیونکہ ہمارے حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں کچھ سامان دے کر رخصت فرمایا تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ جہیز میں سامان کا دینا یہ ماں باپ کی محبت و شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے۔ ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں۔ ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو، مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ قرض لے کر بیٹی و داماد کی خواہش پوری کرے، یہ خلاف شریعت بات ہے۔ بلکہ آج کل ہندوؤں کے تلک جیسی رسم مسلمانوں میں بھی چل پڑی ہے کہ شادی طے کرتے وقت ہی یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جہیز میں فلاں فلاں سامان اور اتنی رقم دینی پڑے گی۔ چنانچہ بہت سے غریبوں کی لڑکیاں اسی لیے بیاہی نہیں جا رہی ہے کہ ان کے ماں باپ لڑکی کے جہیز کی مانگ پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ رسم یقیناً خلاف شریعت ہے اور جبراً قہراً ماں باپ کو مجبور کر کے زبردستی جہیز لینا یہ ناجائز ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس بری رسم کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، جو جہیز جو ماں باپ کے گھر سے جو بھی سامان آتا ہے، بستر، پلنگ وغیرہ، واشنگ مشین، فریج، جو بھی چیزیں ہیں یہ کیا جہیز ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں جو نارمل معمولی چیز ہے، بستر، پلنگ وغیرہ سب چیزیں اگر ماں باپ اپنے خوشی سے بیٹی اور داماد کو دے تو یہ کوئی اس میں کراہت نہیں بلکہ یہ سنت ہے، کیونکہ آپ نے ابھی سنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب آپ رخصت فرمائے، یہ سب کچھ چیزیں دے کر آپ رخصت فرمائے تھے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ماں باپ اگر چاہے اپنے بیٹی داماد کو خوشی سے کوئی چیز اگر دینا چاہے تو بالکل دے سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اس میں بیٹی یا پھر داماد یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ فلاں چیز چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے اس کے پاس مال دولت ہو یا نہ ہو۔ مال دولت رہنے کے باوجود بھی اگر کسی کا باپ بڑا امیر ہے تو بیٹی کو یا پھر داماد کو یہ اجازت نہیں ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ امیر سسر سے وہ جو ہے کچھ سامان مانگ کے لے کے مجھے فلاں گاڑی چاہیے، اتنا رقم چاہیے اور یہ کر کے دینا پڑے گا، نوکری کر کے دینا پڑے گا اور کچھ کر کے دینا پڑے گا، یہ خلاف شریعت ہے۔ یہ رسم و رواج کو ختم کرنا چاہیے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ حالانکہ ابھی تو ایسی بات نکل پڑی ہے کہ جب بات ہوتی ہے شادی کی، لڑکا لڑکی دیکھ لینے کے بعد اب سب سے پہلے بات نکلتی ہے جہیز کے بارے میں کہ لڑکے والے کیا کیا سامان دے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ کچھ دے سکتے ہیں تو شادی کرتے ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے ہیں تو وہاں سے پھر رشتہ نہیں کرتے، وہ منع کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ابھی کا ماحول ایسا ہوا ہے، ماحول کو یہ لوگ اتنا زیادہ مہنگا کر دیا ہے شادی کو۔ کچھ لوگوں نے یہ جہیز کا رسم لا کے کہ بہت سارے ایسے غریب کی لڑکیاں ہیں جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جو ان کو جہیز دے اور پھر بیٹی کی شادی کرائے، تو پھر ایسے لڑکیاں غلط راستے اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہ جو بری رسم ہے جہیز کے بارے میں، یہ چیز کو ہمارے بیچ سے یہ سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ جو جائز رسم نہیں ہے اسے ہمارے سماج سے باہر نکالنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب تہواروں کی رسمیں۔ مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ عید کے دن سوئیاں پکاتے ہیں، بقرعید کے دن گوشت بھری پوریاں، قسم قسم کے کباب تیار کرتے ہیں، شب برات میں حلوہ پکاتے ہیں، محرم میں کھچڑا پکاتے ہیں، شربت بناتے ہیں، رجب کے مہینے میں تبارک کی روٹیاں پکاتے ہیں اور بزرگوں کی فاتحہ دلاتے ہیں۔
آپس میں مل جل کر کھاتے کھلاتے ہیں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے یہاں تحفہ بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کے بچوں کو تہواریاں دیتے ہیں۔ ان سب رسموں میں چونکہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اس لیے یہ سب رسمیں جائز ہیں۔ بعض فرقوں والے ان چیزوں کو ناجائز بتاتے ہیں اور نیاز فاتحہ کے کھانوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور خواہ مخواہ مسلمانوں کے سر پر یہ الزام تھوپتے ہیں کہ مسلمان ان رسموں کو فرض و واجب سمجھتے ہیں، اور طرح طرح سے کھینچ تان کر ان جائز رسموں کو ممنوع اور حرام بتاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ظلم اور زیادتی ہے کہ خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بلا کسی شرعی دلیل کے حرام ٹھہراتے ہیں۔ ان رسموں کو ہرگز کوئی مسلمان فرض و واجب نہیں سمجھتا، بلکہ ہر مسلمان ان باتوں کو ایک جائز رسم اور رواج ہی سمجھ کر کیا کرتا ہے، اور یقیناً یہ سب باتیں جائز ہیں، بلکہ اگر اچھی نیت سے ہوں تو مستحب اور قابل ثواب بھی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسلمانوں کے بیچ میں جو کچھ رسم و رواج ہیں، جیسے عید کے موقع پر مٹھائیاں بنانا، یا پھر گوشت پکانا، یا پوری بنانا، کباب بنانا وغیرہ، یا پھر شب برات کے موقع پر حلوہ بنانا، محرم کے موقع پر کھچڑا پکا کے لوگوں کو کھلانا، یا شربت بنا کے لوگوں کو پلانا وغیرہ، یہ سب جو بھی رسم ہیں تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ کہیں پر بھی کوئی بھی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں حلوہ پکانے سے منع کیا گیا ہے، حلوہ نہیں کھانا چاہیے، یا شربت نہیں پینا چاہیے، یا نہیں پلانا چاہیے۔ کوئی بھی یہ بات ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئی چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز ہے تو اسے کھانے پینے میں کبھی بھی یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے، یا شرک ہے، فاتحہ کرنا، میلاد پڑھنا وغیرہ، یہ سب کے بارے میں یہ باتیں نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، ان سے جب پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کے بارے میں کہ جو تم اس سب چیزوں کو ناجائز کہتے ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اسی لیے اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ لوگ ابھی کے مسلمان یہ چیزوں کو فرض واجب سمجھ بیٹھا ہے کہ ہر سال کرتے رہتا ہے یہی چیز۔ حالانکہ کسی بھی مسلمان کو پوچھیں گے کہ کیا عید کے دن حلوہ پکانا، یا گوشت پکانا، یا پھر شب برات کے موقع پر حلوہ بنانا، یا کھچڑا بنانا، کیا یہ سب تم کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ لوگ جاہل سے جاہل جو انسان ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہم خوشی ظاہر کرتے ہیں، اور جو کہ ہم اچھی نیت سے کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ سب کیا ہے، مستحب ہے نا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ سب چیز ناجائز ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ پر تہمت ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیز ہے، جو بھی چیز حلال چیزیں ہیں، اب اس کو کوئی انسان اسے حرام نہیں کہہ سکتا، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ سب چیزوں کا حرام اور ناجائز بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے گا تو پھر وہ بڑا ہی گنہگار ہوگا، اور جو کہے گا ایسے لوگوں کے چکر میں پھر آنا بھی نہیں چاہیے، نہیں تو دنیا و آخرت پھر تباہ ہو جائے گا۔ اب مہینوں اور دنوں کی نحوست، کچھ لوگ جو کچھ مہینے کو اور کچھ دنوں کو جو منحوس سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے۔ جاہل عورتوں میں یہ رسم و رواج ہے کہ وہ ذی القعدہ کے مہینے کو خالی کا چاند اور سفر کے مہینے کو 13 تیزی کہتے ہیں، اور ان دونوں مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور ان دونوں مہینوں میں شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ کو نامبارک جانتی ہیں۔ اسی طرح ہر مہینے کی 3، 13، 23 تاریخوں اور 8، 18، 28 تاریخوں کو منحوس سمجھ کر ان تاریخوں میں شادی بیاہ اور دوسرے تمام تقریبات کرنے کو بہت ہی برا اور نحوست والا کام سمجھتے ہیں۔ کچھ جاہل مرد اور عورتیں قمر و عقرب میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس اور نامبارک مانتے ہیں۔ اسی طرح بدھ کے دن کو منحوس سمجھ کر کچھ لوگ اس دن سفر نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں ان مہینوں اور تاریخوں کی نحوست سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے کراتے ہیں۔ کہیں رواج ہے کہ 13ویں کو کچھ گھنگھنیاں پکا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس تاریخ کو منحوسیت سے حفاظت رہے۔ کان کھول کر سن لو اور یاد رکھو کہ اس قسم کی اعتقادات سراسر شریعت کے خلاف ہیں اور گناہ کی باتیں ہیں، اس لیے ان اعتقادوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی دن۔ ہر مہینہ، ہر تاریخ، ہر دن اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو نہ منحوس بنایا ہے
नामुबारक। ये सब एतक़ाद मुशरिकों, नजूमियों और राफिजियों के मनगढ़ंत अक़ीदों की पैदावार हैं जो जाहिल औरतें में चल पड़े हैं। उन रस्मों को मिटाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अज़ीज़ बहनों, तुम खुद भी उन एतक़ादों से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अल्लाह ताला उसको जिहाद का तुमको बहुत बड़ा सवाब देगा। लोग जो या फिर ख़ास करके औरतें ये बात समझती हैं, है ना, कुछ महीने के बारे में, सफ़र के महीने के बारे में हो या कोई दूसरे महीने के बारे में हो, या फिर हर महीने के 3 तारीख, 13, 23 या फिर 8, 18, 28, ये सब तारीखों को मनहूस समझते हैं, या फिर बुध के दिन को मनहूस समझते हैं। और वो दिन को ना ब्याह शादी ब्याह करते हैं, ना ही खतना करते हैं, ना ही सफ़र में जाता है, बल्कि वो लोग ये कहते हैं ये मनहूस दिन है, ये दिन में जाने से नुकसान होगा, शादी करने से रिश्ता नहीं टिकेगा, या फिर सफ़र करने से सफ़र में कामयाबी नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो औरतें इस तरह की बातें बोलेंगे उनको तौबा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के तमाम दिन, तमाम घंटे, है ना, और तमाम जो वक्त है, ये सब क्या है, मुबारक है। कोई भी इसमें नामुबारक नहीं है। तो जब अल्लाह ताला ने तमाम दिनों को और तमाम महीनों को मुबारक बनाया है, तो किसी इंसान की ये क्या ज़रूरत है कहने की कि ये नामुबारक है? बोलिए, अगर कोई ऐसे बात कहेगा तो फिर वो बड़ा गुनहगार होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। अगर कोई ऐसा पहले कह चुका है तो उनको तौबा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के तमाम दीनें क्या है, वो सब के सब मुबारक है। ये सब तरीका किसका है नामुबारक कहना? मुशरिकों का है, राफिजियों का है, नजूमियों का है, यानी जो बद अक़ीदा है, बद मज़हब है, उनका तरीक़ा है। हम मज़हब इस्लाम है, मज़हब अहले सुन्नत है, हमारा ये तरीक़ा नहीं है। हमारा तरीक़ा तो ये है, अल्लाह ताला ने जो भी दिन दिया है, जो भी महीने हैं, तमाम महीने मुबारक है। हाँ, ये बात और है कि अल्लाह ताला ने इसमें से कुछ दिन को और कुछ महीने को ज़्यादा रुतबा वाला बनाया है। जैसे रमज़ान मुबारक का महीना हो गया, है ना, और दिन में से जैसे जुम्मा का दिन हो गया, है ना, तो अल्लाह ताला ने कुछ दिन को कुछ दिन पर ज़्यादा तरजीह दिया है। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो कि नामुबारक हो। ठीक है, हर दिन मुबारक है। कोई भी दिन आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें इन सब बातों पर अमल खैर के तौफीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।